و تعالی فی شان حبیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد آپ تمام احباب کو یہ ختم نبوت کی جو مجلس ہے، کانفرنس ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور خاص کر مفتی غوث صابری صاحب نے اس کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ علماء کی کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہے، اور جمعیت علماء پاکستان کے رہنما آ رہے ہیں، جناب فرید قادری صاحب اور دوسرے بھی علماء یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی احباب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرمائے۔ ختم نبوت کا سلسلہ کیا ہے؟ اب ہمارے اکابرین ابھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر جب مسلمہ کذاب جیسے بدبخت نے نبوت کا اعلان کیا، تو صدیق اکبر نے علم بلند کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، پہلے بدری صحابہ جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے، وہ حضور کی نشانیاں تھی، لیکن اب ختم نبوت کا معاملہ ہے، اب کوئی بدری صحابی یا غیر بدری صحابی وہ سارے ختم نبوت کے لیے جہاد پہ نکلے۔ اور ختم نبوت کا جو سلسلہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ صدیق اکبر سے شروع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی آبادی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ہاں، جھوٹے دجال، جھوٹے نبوت کے دعوے دار آتے رہیں گے، لیکن اے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، آپ نے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ صدیق اکبر نے عملی طور پہ کیا، اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے تک، اور مجدد الفسانی علیہ رحمہ سے لے کر حضرت پیر مہر علی شاہ تک، اور پیر مہر علی شاہ سے لے کر امام شاہ احمد نورانی تک، ہمیں ہمارے اکابر یہ بتا گئے کہ دیکھو، سب کچھ برداشت کر لینا، نبوت کے اندر کسی کو شامل ہونا برداشت نہیں کرنا۔ اور کہا کہ پھر یہ ہمارا عقیدہ ہے، امام شاہ احمد نورانی صدیقی ہماری پہچان ہے۔ اور مسلمان اور پاکستان کے اندر، پاکستان جب نہیں بنا تھا اس وقت اکابر اہل سنت یہ معاملہ کرتے رہے۔ اب پاکستان کا جب ذکر ہوگا، آئین پاکستان کا جب ذکر ہوگا، جب پاکستان کے دستور کا ذکر ہوگا، جب آئین کا نام لیا جائے گا، علماء تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ نے جس سے کام لیا وہ امام شاہ نورانی صدیقی علیہ الرحمہ ہے۔ اور کام لے، اور یاد رکھنا، اور آج ہمیں اپنے آپ کو اس نسبت سے فخر محسوس ہوتا ہے۔ آج نسبتیں چشتی، قادری، نقشبندی، سربردی سب اچھی ہیں، لیکن یاد رکھنا، نورانی نام لیا جاتا ہے تو پہچان ختم نبوت کی ہوتی ہے۔ اور جب نورانی نام لیا جاتا ہے، آج لوگ بات کرتے ہیں کیا کیا، کہا کہ تم سب مل جاؤ۔ اور آج جتنے اسلام کے آنے کے بعد اور پاکستان بننے کے بعد آج کتنے دردے ختم نبوت کے لیے نہیں ہوتے، آج کتنی باتیں نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، سیاست بھی ہو اور اس میں حکمت بھی ہو، اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہو، اور سب جس کی بات مانتے ہو، اور جس پہ حضور کی نگاہ ہو، اس کا نام امام شاہ نورانی صدیقی ہے۔ اور یا قیامت تک یہ پہچان دے دی گئی۔ اور پاکستان کے آئین میں جب بھی ذکر ہوگا، جب بھی بتایا جائے گا، آج مفتی صاحب جو ذکر کر رہے ہیں، آج یہ محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، آپ جہاں پر بھی جس مجلس کے اندر جب ختم نبوت کی بات ہوگی، ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں، ہم سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں، ہم نورانی کے ماننے والے ہیں۔ ہم فخر سے، ہماری پہچان نورانی ہے، ہماری نسبت نورانی ہے، ہمارا تعلق نورانی ہے۔ اس لیے آپ نے وہ کام کیا، آپ اصل میں صدیق اکبر کے وارث ہیں۔ صدیق اکبر کی خونی نسبت بھی ہے، صدیق اکبر کی روحانی نسبت بھی ہے، اور آپ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو، یاد رکھنا، دنیا کی زندگی آنی جانی ہے،
دنیا میں انسان آیا اور پھر واپس پلٹ جائے گا، لیکن یاد رکھنا کہ کامیاب وہی ہوگا جس پہ حضور کی نگاہ ہوگی. جیسے اللہ اور اس کا رسول جس کے نام کو زندہ رکھے، اس کے نام کو کوئی مٹا سکتا نہیں ہے. تو ابھی میں مختصر بات کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آخری سانس تک ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا بنائے. ایسی نیک مجلسوں میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا